کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسے جہاز کے بارے میں سنا ہے جو سمندر میں اکیلا ہی بھٹک رہا ہو، اس میں کریو کا کوئی بھی نام و نشان تک نہ ہو؟ آج ہم ایسی ہی ایک حیرت انگیز پرانی اور پراسرار کہانی پر روشنی ڈالیں گے۔ اس جہاز کا نام تھا دی کارول اے ڈیرنگ، ایک ایسا جہاز جو سمندر کا ایک راز بن گیا۔ اس جہاز کو امریکہ کی ایک مشہور کمپنی جس کا نام جی ڈیرنگ کمپنی تھا، انہوں نے بنایا تھا۔ اس کمپنی کا شمار اس وقت کے مشہور شپ بلڈرز میں ہوا کرتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جہاز کا نام اس کمپنی کے اونر نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے نام پر رکھا تھا۔ اس جہاز کا بنیادی مقصد کمرشل کارگو ٹرانسپورٹ کا تھا۔ اسے خاص طور پر بلک کارگو جیسے کہ کول کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے امریکہ کے مشرقی ساحل پر، نارتھ کیلیفورنیا کے قریب، ایک ایسا علاقہ جسے گریو یارڈ آف اٹلانٹک کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سالوں سے ہزاروں جہاز ڈوب چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہاں کا مشکل سمندری علاقہ، خراب موسم اور سمندر کی بڑی بڑی لہروں کا آنا ہے۔ لیکن جنوری 1921 میں جو واقعہ یہاں پر ہوا وہ اس علاقے کی تمام کہانیوں میں سب سے عجیب ترین میں سے ایک ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کارول اے ڈیرنگ جہاز کی۔ دسمبر 1920 میں یہ جہاز کیپٹن W.B. وارمل کی قیادت میں برازیل کے شہر ریو ڈی جنیریو سے پورٹلینڈ مین امریکہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس جہاز میں کول کا بھاری کارگو لوڈ ہوا تھا۔ کریو میں ٹوٹل 11 لوگ شامل تھے۔ سفر عام طور پر تو ٹھیک چل رہا تھا، یا کم از کم ظاہری طور پر۔ 28 جنوری 1921 کو کارول اے ڈیرنگ جہاز ایک لائٹ شپ جہاز کے قریب سے گزرا۔ یہ جہاز سمندر میں رہنمائی کرنے والی ایک لائٹ شپ تھی۔ لائٹ شپ کے کیپر تھامس جیکوبسن نے دیکھا کہ ڈیرنگ جہاز ان کے قریب سے گزر رہا ہے۔ اچانک ڈیرنگ جہاز پر سے ایک شخص جو کہ کیپٹن وارمل جیسا نہیں لگ رہا تھا اور اس کی آواز کے اندر غیر ملکی لہجہ تھا، چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ ان کے جہاز کے اینکرز ٹوٹ گئے ہیں اور انہوں نے یہ پیغام جہاز کے مالک تک پہنچانے کو کہا۔ جن لوگوں کو اینکرز کا نہیں معلوم، ان لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ اینکرز ایک خاص میٹل سے بنی ہوئی چیز ہوتی ہے جسے مضبوط زنجیر یا رسی کے ساتھ جوڑا گیا ہوتا ہے، اور جب کہیں جہاز کو سمندر کے اندر روکنا ہو تو اسے سمندر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے اور یہ سمندر کی زمین میں جا کر پھنس جاتا ہے، جس سے کہ جہاز ایک جگہ پر رک جاتا ہے۔ اب اس شخص کا لائٹ شپ کو یہ بات کہنا بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ کیپٹن وارمل ایک تجربے کار سمندری شخص تھے اور عام طور پر وہ خود ایسی بات چیت کو ہینڈل کر لیتے تھے، اور مزید حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کریو ممبرز جو عام طور پر جہاز کے ڈیک پر نظر آتے تھے وہ سب جہاز کے پچھلے حصے میں جمع ہوئے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی لائٹ شپ یا پھر اس کے کیپٹن جیکوبسن کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ اس شپ کے اندر کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جیکوبسن نے موقع پر یہ پیغام آگے پہنچایا، لیکن تب تک ڈیرنگ جہاز آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا، یعنی اب وہ سمندر میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ 3 دن کے بعد 31 جنوری کو کوسٹ گارڈ کٹر میننگ نے ڈائمنڈ شولز کے قریب اسے دوبارہ دیکھا۔ کوسٹ گارڈ کٹر ساحلوں کی حفاظت کرنے والا ایک ادارہ ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کارول اے ڈیرنگ بالکل اکیلا سمندر کے اندر تیر رہا ہے۔ اس کے سیلز کچھ پھٹے ہوئے ہیں اور وہ کسی بھوتیا جہاز جیسا لگ رہا ہے۔ اگلے دن جب موسم تھوڑا بہتر ہوا تو کوسٹ گارڈ کے افسران نے جہاز پر چڑھنے کا فیصلہ کیا، اور جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ان کی حیرت کا باعث بنا۔ جہاز بالکل خالی تھا، کریو کا ایک بھی شخص وہاں پر موجود نہیں تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جہاز کی دونوں لائف بوٹس بھی غائب تھیں۔ کریو ممبر کا پرسنل سامان جیسے کہ کپڑے، چیزیں سب اپنی اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ کچن کے اندر اگلے کھانے کے لیے کھانا بھی تیار رکھا ہوا تھا، جیسے کریو ممبرز ابھی ابھی اٹھ کر گئے ہوں۔ لیکن جہاز کا لوگ بک، نیویگیشن کا ضروری سامان اور کرونومیٹر غائب تھا۔ دوستو، جہاز کو سمندر میں چلانے کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں اور یہ ایک جہاز کی سب سے زیادہ قیمتی چیزیں مانی جاتی ہیں۔ جہاز پر کوئی نشان نہیں تھے کسی زبردستی یا کسی لڑائی کے، سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر تھا سوائے کریو کے اور کچھ ضروری چیزوں کے۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ حیرت انگیز بات تھی دوستوں۔ اس واقعے نے پورے امریکہ میں ہلچل مچا دی تھی۔ ایک بڑے پیمانے پر تحقیقات شروع کی گئی جس میں FBI بھی شامل تھی، لیکن کوئی بھی جواب نہ مل سکا۔ لیکن کئی تھیوریز سامنے آئی تھیں۔ پہلی تھیوری پائریٹس کی تھی دوستوں۔ ورلڈ وار 1 کے بعد اٹلانٹک میں سمندری ڈکیتیاں عام تھی۔ ممکن ہے کہ ڈاکوؤں نے جہاز پر حملہ کیا ہو، کریو کو مار دیا ہو یا کڈنیپ کر لیا ہو اور ضروری سامان لے کر لائف بوٹس میں فرار ہو گئے ہو، لیکن جہاز پر کوئی بھی لڑائی کے نشان نہیں تھے۔ اس بات نے اس تھیوری کو کمزور کر دیا تھا۔ ایک تھیوری یہ بھی پیش کی گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کریو نے کیپٹن کے خلاف بغاوت کی ہو۔ اس عجیب لہجے والے شخص کی بات اور کریو کا جہاز کا پچھلا حصے میں جمع ہونا اس طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ کریو نے کیپٹن کو قبضے میں لے لیا ہو اور پھر لائف بوٹس میں جہاز کو چھوڑ دیا ہو، لیکن پھر ان کا کیا ہوا؟ یہ سوال نے اس تھیوری کو بھی فیل کر دیا تھا۔ تیسری تھیوری یہ پیش کی گئی تھی کہ ہو سکتا ہے جہاز کو کسی طوفان یا سمندری لہر نے ٹکر ماری ہو، جس سے کریو کو لگا ہو کہ جہاز ڈوبنے والا ہے اور وہ ایمرجنسی میں لائف بوٹس میں نکل گئے ہوں۔ لیکن پھر ڈیرنگ جہاز بالکل صحیح سلامت کیوں ملا اور لائف بوٹس کہاں گئی؟ ان سوالوں نے بھی اس تھیوری کو بھی فیل کر دیا تھا۔ جب یہ تھیوریز فیل ہو گئی تو کچھ لوگ اسے برمودا ٹرائنگل سے بھی جوڑتے ہیں۔ حالانکہ یہ واقعہ اس علاقے سے باہر کا ہے، لیکن اس طرح پراسرار طریقے سے ایک جہاز کے کریو کا غائب ہو جانا اس علاقے سے منسلک کیا جاتا ہے۔ کارول اے ڈیرنگ جہاز کا کیس آج بھی انسولوڈ ہے۔ نہ تو کریو کی لاشیں ملی، نہ ہی لائف بوٹس کا کوئی نشان ملا۔
ملا۔ یہ جہاز 1 سال تک کوسٹ گارڈ کی حراست میں رہا، لیکن جب اس کی مرمت نہ ہو سکی اور اسے خطرناک قرار دیا گیا تو 1922 میں اسے توڑ دیا گیا یا پھر سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ یہ کہانی ہمیں سمندر کی گہرائیوں اور اس کے رازوں کی یاد دلاتی ہے، ایک جہاز جو اپنے کریو کے بغیر ملا اور ایک ایسا جرم جس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کارول اے ڈیرنگ سمندری تاریخ کا ایک ایسا صفحہ ہے جو کہ آج بھی خالی ہے اور جہاں جواب کی بجائے صرف سوال ہے۔ آپ کا اس مسٹری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ کیا یہ سمندری ڈکیتوں نے کیا ہوگا یا پھر یہ شپ پر بغاوت کی وجہ سے ہوا یہ سب؟ اپنے خیالات کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی انفارمیشن غلط دے دی گئی ہو تو بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔